सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। अरीबा, इसे काफ़ी इवेंटफुल डे है आज पाकिस्तान में और एससीओ कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता शब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनके जो है ऑनर में एक पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया था जिसमें तमाम ममालिक के डेलीगेट्स ने शिरकत की। और इसके साथ साथ अभी जो दुनिया की बाकी बड़ी ख़बरों में एक बड़ी ख़बर है कि नोबेल प्राइज़ का जो है वो ऐलान हो चुका है। लास्ट वीक नोबेल प्राइज़ की सारी तमाम सेरेमनीज़ ख़त्म हुई हैं और हमने देखा है कि दुनिया में तकरीबन काफ़ी ऐसे लोगों को जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया है अपनी अपनी फील्ड्स में, उनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और इस दफ़ा पर्टिकुलरली अगर आप नोबेल प्राइज़ के जो अवार्ड विनर्स हैं अगर आप उनकी तफसीलात में जाएँ तो उनका काम वाकई में किसी हद तक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया है उन्होंने। डेफिनेटली। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो साइंस की दुनिया में तहलका मचा रहा है। नोबेल कमेटी ने इस साल 2 बहुत ही अहम इनामात दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तब्दीली ताकत या ट्रांसफॉर्मेशनल पावर को तस्लीम करते हुए। फ़िज़िक्स का इनाम न्यूरल नेटवर्क्स के माहिरीन को दिया गया है, जबकि केमिस्ट्री का इनाम प्रोटीन के मुताला और डिज़ाइन के लिए कंप्यूटेशनल टूल्स के डेवलपर्स को दिया गया है। ये वाकई हैरत अंगेज़ है कि एआई इतनी तेज़ी से हमारी दुनिया को बदल रही है और हम इसमें मौजूद इसकी सारी तब्दीली को उस वक्त देख भी सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या ये अहम तब्दीली, क्या इसके लिए हम तैयार हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा अरीबा। और अगर आप हमारी मुआशरे में हमारे उसमें जाएं तो यहाँ पे आज तक एआई का तस्वुर चैट जीपीटी के हद तक ही जो है ना वो एक मोहतात है, बल्कि लिमिटेड वहाँ तक है। और नाजरीन को मतलब इतनी ज़्यादा इसके बारे में नो हाउ नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कितना ज़्यादा बाकी दुनिया आगे प्रोग्रेस कर गई है। तो वी हैव टू सी कि क्या हम एज एन इंटायर ग्लोबल जो पूरे दुनिया है वो क्या तैयार है एआई की तब्दीली को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि दिस चेंज इज़ प्रोग्रेसिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। और नाज़रीन, आपको इसके हवाले से मज़ीद बताएं कि फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम जेफरी हिंटन और जॉन हॉप्सफील्ड को दिया गया, जिन्होंने मशीन लर्निंग के शोबे में इनकलाबी काम किया है। उनके काम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी जिसने आज हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एआई ने अगर देखा जाए ज़्यादातर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव आई थिंक उसका इफेक्ट रहा है। डेफिनेटली। बट ये भी है कि जो लोग एआई की डेवलपमेंट के लिए जिनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है वही सबसे ज़्यादा एआई की पोटेंशियल से डरते भी हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वही बात है ना, वो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, अगर इसका इस्तेमाल सही तरह से किया जाए तो इससे ज़बरदस्त चीज़ कोई नहीं, और अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो इससे ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं। हर टेक्नोलॉजी का सही गलत इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल करने के एक इंसान पे मुनासिर है ना कि वो किस तरह इसको यूज़ करे। लेकिन ये इनाम कुछ तनाज़ात से भी खाली नहीं है। लाइक एवरी बिग थिंग, हमेशा जब भी कोई बड़ा इनाम होता है या कोई बड़ा कॉन्सेप्ट आता है तो उसकी एक अपोजिंग साइड भी होती है। इनफैक्ट ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो साहब नोबेल जिनके नाम पे ये पूरा सब कुछ है, उनका डायनामाइट्स बनाने में काफ़ी हाथ था। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर चीज़ जो आप तख्लीक कर रहे होते हैं आपको हमेशा पता नहीं होता उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं दुनिया पे। बिल्कुल, आपने यहाँ पे सही कहा। जो भी कॉन्सेप्ट दुनिया में आता है, स्पेशली जो बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके 2 साइड्स हैं। और इसी तरह जो कुछ साइंटिस्ट का यहाँ पे ख्याल है कि ये काम जिस पर फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया है वो उसका फिज़िक्स से नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ है। और इससे ज़ाहिर होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की ने मुख्तलिफ साइंसी शोबों के हदूद को धुंधला कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि नाज़रीन क्या ये एक मुस्बत तब्दीली है या फिर हमें इस पर फ़िक्रमंद होना चाहिए। मुझे आपने एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। ये बहस सिर्फ फिज़िक्स तक महदूद नहीं है। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम अल्फ़ाफोल्ड के क्रिएटर्स को दिया गया है जो कि एक ऐसा एआई टूल है जो प्रोटीन की साख्त की पेशनगोई कर सकता है। ये ज़ाहिर करता है कि एआई सिर्फ कंप्यूटर साइंसेस तक महदूद नहीं है बल्कि ये दूसरे साइंसी शोबों में भी इंकलाब ला रही है।
الفا فولڈز نے پروٹین کی ساخت کی پیشن گوئی کے طریقے کو مکمل طور پر بدل دیا ہے، جو کہ بائیو ٹیکنالوجی اور دوا سازی کے شعبوں میں ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ جس چیز میں ہمیں یہ پرائز ملا ہے دنیا میں لوگوں کو، تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الفا فولڈ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو اے آئی پاورڈ سافٹ ویئر ہے، جو کہ جس طریقے سے پروٹینز ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، بنتے ہیں، ان کا کیا بیہیویئر ہے، وہ سب پریڈکٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ کیوں ضروری ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو پروٹینز ہوتے ہیں یہ ایکچولی سیل سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ایک سیل کے اندر کے خلیے کے اندر بھی پروٹینز موجود ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہماری باڈی میں ایکٹ کر رہے ہیں۔ سائنس نے ابھی تک 2 لاکھ سے زیادہ پروٹینز میپ کر لیے ہیں، لیکن ابھی بھی ایسے کئی پروٹینز ہیں جو سائنس کو نہیں پتا کہ کہاں موجود ہیں، ان کا کیا رول ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا سارس کووڈ-2 جب پینڈیمک میں آیا تھا، تو اس کی پروٹین میپنگ کی وجہ سے ہی ہم یہ پتا کر پائے تھے کہ کون سی ویکسین کامیاب ہوگی، کون سی نہیں ہوگی، کس قسم کے جو ایم آر این اے ویکسینز تھیں اس کے حوالے سے بالکل ہم نے یہ بالکل یہ آپ نے بہت صحیح جانب اشارہ کیا۔ ناظرین اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ الفا فولڈ کا جو کامیابی تھی وہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے تھی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سالوں کی ریسرچ اور ڈیٹا کلیکشن کی کوششیں تھیں۔ گوگل ڈیپ مائنڈ کا بہت بڑا رول رہا ہے الفا فولڈ کے ڈیٹا بیس کو مینٹین کرنا، اس کی پروپیگیشن کرنے میں۔ یہ انسٹیٹیوٹ ہے یورپین بائیو انفارمیٹکس انسٹیٹیوٹ، جس نے مل کر گوگل ڈیپ مائنڈ کے ساتھ اس ڈیٹا بیس کو اتنا ایکسیسیبل بنایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سائنٹسٹ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے اوپر مزید ریسرچ کر سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ پاکستان میں جو لوگ ہمارا شو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو انوالوڈ ہیں اس فیلڈ میں لازمی ہونے چاہیے کہ وہ اس ڈیٹا بیس کو دیکھیں، اور امید کرتے ہیں ہم کہ وہ اس سے مزید ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اے آئی کا جو ٹرینڈ آگے بڑھ رہا ہے، کیا وہ سائنسی انوینشنز میں ہیومن انٹرونشن کو کیا کم یا بالکل ختم کر دے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل معیز، یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اے آئی سائنسدانوں کی مدد ضرور کرے گی، لیکن ان کی جگہ مکمل طور پر نہیں لے سکتی۔ انسانی تخلیقی صلاحیت اور انٹویشن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اے آئی کی اس تیز رفتار ترقی کے لیے تیار ہیں۔ جیسے جیسے اے آئی مزید شعبوں میں داخل ہو رہی ہے، ہمیں اس کے خلاف اس کی اخلاقی اور سماجی اثرات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ انفیکٹ یہاں آئی تھنک اٹس ویری مچ ورتھ مینشننگ کہ جوفری ہنٹن، جن کو یہ ایک نوبل پرائز کو بھی ملا ہے، ان کا کہنا تھا کہ when things get more intelligent than ourselves, no one knows whether we'll be able to control them. That's a very good point that he has made. کہ اگر ہم نے کوئی ایسی چیز تخلیق کر دی ہے جو ہم سے زیادہ آگے ہے، ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ چیزیں ایک ساتھ کر سکتی ہے، تو کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ کیا ہم اس کے اوپر حاوی ہو سکیں گے؟ یہ چیز ایک کافی مطلب اس کے لمٹ سیٹ کرنا بہت ضروری ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، کہ اس کا ڈومین جو ہے وہ ایک قائم کردہ ڈومین ہو جس کے اندر یوز ہو سکے، کہ یہ نہ ہو کہ کل کو پوری طرح سے یہ حاوی ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر اے آئی بڑے پیمانے پر نوکریاں ختم کرے تو اس اہم صورتحال سے ہمیں کیسے نمٹنا چاہیے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکچولی مسئلہ ہے، اور ایک جینوئن خوف ہے پوری دنیا میں کہ جس تیزی سے اے آئی بڑھ رہا ہے، اس سے تو جاب کٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی رہی ہیں، بالکل ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے جس طرح ناظرین کو بتایا کہ ایک طرف تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک طرف ترقی کے اعتبار سے تو بہت امید افزا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے ممکنہ خطرات بھی ہیں۔ ہمیں ایسے ماہرین کی ضرورت ہوگی جو اے آئی کو سمجھ سکیں، کس طرح سے یہ کام کرتا ہے، اس کو سمجھ سکیں، ریگولیشن کس طرح کرنی ہے اسے سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں عام لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو اے آئی کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیں۔ وہاں پہ ریگولیشن ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس کے خطرات بھی کافی سنگین ہو سکتے ہیں، which need to be controlled to be very honest۔ ہمیں کچھ پالیسی فریم ورکس کے تحت نظر تو آتا ہے کہ ڈفرینٹ خطوں میں دنیا کے کیا تاثر ہے اے آئی کے حوالے سے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں یورپین یونین نے میٹا کے اوپر اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور اے آئی یوزج پر کافی پابندیاں لگائی ہیں، لیکن امریکہ میں ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ تو اے آئی کے ریگولیشن اور آئی تھنک پالیسی میکنزم بھی ہر ملک میں ڈفرینٹ ہیں۔ کچھ ممالک ہیں جن کے پاس ابھی اے آئی پالیسی موجود ہے، زیادہ تر کے پاس نہیں ہے، اور پاکستان کے پاس ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باوجود پالیسی بنا لینا، وہی نا ایگزیکٹلی فار اے پالیسی ٹو بی میڈ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے جیسے سوال پوچھا کہ ہمارا ملک اس لحاظ سے کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی اس معاملے پر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی، اور ہمیں اس پر فوری طور پر کام شروع کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمیں اپنے اسکولز اور یونیورسٹیز میں اے آئی کی تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، ساتھ ہی ہمیں ایسی پالیسیز بھی بنانی ہوں گی جو اے آئی کے ذریعے ہونے والی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بڑے پیمانے
پر نوکریاں جاتی ہیں تو ہمیں سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک کو مضبوط کرنا ہوگا. میں یہ ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ترقی ہے وہ ہمیں ایک نئے دور میں لے کے جا رہی ہے, اور یہ ایک ایسا دور ہے جہاں انسان اور مشین مل کر کام کر سکیں گے, اور ہمیں اس تبدیلی کے لیے نہ صرف ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بلکہ ذہنی طور پر بھی تیار رہنا ہوگا, جہاں پہ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا پڑے گا اور ایکسیپٹنس لانی پڑے گی کہ تاکہ ہم اے آئی کے ساتھ کام کر سکیں ایز اے پارٹنر. کین یو ٹیل دی ویورز کی اصل میں کیا چیز ہے؟ دیٹ کمپلیکیٹڈ. ہاں, جس طریقے سے ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ کے اندر نیورونز موجود ہوتے ہیں, ایک نیورون دوسرے نیورون سے کانٹیکٹ کرتا ہے الیکٹرک سگنل کے تھرو, اسی طریقے سے ایک بالکل سملر نیٹ ورک آف انفارمیشن بنتا ہے جس کے تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کرتی ہے. اب جب ہم مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی الگوریتم کا استعمال کرتے ہیں اے آئی کو بنانے کے لیے, تو اس میں نیورل نیٹ ورک جو ہے دیٹ از دا بریک تھرو ٹیکنالوجی جس کی وجہ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب پاسبل ہوئی ہے. اور اس سے پہلے تک یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ ہنٹن اور ہاپ فیلڈ کا کام جو تھا موجود نہیں تھا. انفیکٹ یہ نیورل نیٹ ورک اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاپ فیلڈ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنی فاسٹ اور اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم اس کو پیسفلی کس طرح استعمال کر سکیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اس نیورل نیٹ ورک کو تخلیق کیا ہے. ہنٹن کو گاڈ فادر آف اے آئی بھی کہا جاتا ہے. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ کر ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ خود اے آئی کی پوٹینشیل سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہم نے وہی جس طرح ناظرین کو بتایا نا کہ جہاں ایک یہ ریولیوشنری جو ہے اے آئی کانسیپٹ ہے, اٹس اے ویری ریولیوشنری انوینشن, وہاں اس کے کافی زیادہ بیکاز دیر از این ایبسنس آف اے ریگولیٹری فریم ورک, تو اس کے کافی زیادہ اس کا اسپل اوور افیکٹ کین بی ویری ڈینجرس. ایگزیکٹلی. اینڈ یہاں پہ آئی تھنک سوشل میڈیا کمپنیز کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی کیونکہ یہ جو ہنٹن صاحب ہیں, جوفری ہنٹن, جن کو یہ پرائز ملا ہے, یہ ایکچولی گوگل کے ساتھ کام کرتے تھے, لیکن انہوں نے آئی تھنک 2003 میں جو ہے ایکچولی 2023 میں انہوں نے گوگل چھوڑ دیا کیونکہ گوگل ان کو الاؤ نہیں کر رہا تھا کھل کے اے آئی کے ڈینجرز اور خطرات کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ انہوں نے گوگل جیسے بڑے ادارے کو چھوڑ دیا, یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اے آئی کے خطرات لازمی طور پر بہت سیریس بالکل اس حوالے سے ہمیں عوام کو مزید آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان جو ہے جنہوں نے یہ انوینشنز کیا اور ان کو نوبل انعام ملنے میں بہت مبارکباد. اس کے ساتھ ہی یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز. ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. ناظرین, بریک سے پہلے ہم نے بات کی نوبل پرائزز کی جو کہ فزکس اور کیمسٹری میں ریولیوشنری انوینشنز پہ ملے ہیں, اور اب ہم بات کرتے ہیں, ویسے تو جے شنکر 10 سال کے بعد پاکستان آئے ہیں, بٹ ہی ہیز کوائٹ اے بگ میس ٹو deal with back home in India. Exactly. Let's talk about that. سبرمنیم جے شنکر انڈین وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہیں. وہ ایس سی او کے لیے آئے ہیں اور آج آخری دن ہے ایس سی او کا, تو وہ یہاں سے جانے بھی والے ہیں. لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ بہت ہی سیریسلی امپورٹنٹ ان کے لیے ویٹ کر رہا ہے انڈیا میں. ایبسولوٹلی, جو انڈیا اور کینیڈا کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو آپ کہتے ہیں, اگر اس کو یہ کہا جائے کہ پورے کے پورے ان کے ٹائز کولیپس کر گئے تو یہ غلط نہ ہوگا. مطلب باضابطہ طور پہ کینیڈا نے کہا ہے کہ انڈین زمین سے ویو آف ٹیرر اٹھی جس نے کینیڈین سرزمین پہ اٹیک کیا. اور میرے لیے جو یہاں سب سے زیادہ شاکنگ بات تھی کہ کینیڈا نے باقاعدہ پرو خالستان تحریک کا نام لیا جو ہے. اوکے, دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. انڈیا میں تو اس حوالے سے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا آگ بھڑک اٹھی ہے کہ انہوں نے خالستان کا نام لیا اس طرح کہ جس طرح وہ خالستان تحریک کو ریکگنائز کرتے ہوں. اور آلریڈی جو ٹاپ آفیشلز ہیں انڈین, ان کو کینیڈا سے جانے کا کہہ دیا گیا ہے, انخلاء کا نوٹس ان کو دے دیا گیا ہے. بالکل, 6 ڈپلومیٹس جو ہے پہلے کینیڈا نے انڈیا کے ایکسپیل کیے, اور پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد پہلے تو انہوں نے بھارتی دفتر خارجہ نے کینیڈا کے مندوب کی طلبی کی اور ان کو مراسلہ تھمایا, اور اس کے فوراً ہی بعد 6 کینیڈین جو آفیشلز ہیں ان کو انڈیا سے ایکسپیل کر دیا. تو موئز, وائی ڈونٹ یو ٹیل آور آڈینس اے بٹ کہ یہ ایکچولی اس کی بیک سٹوری کیا ہے, پہلا وہ کون سا انسیڈنٹ تھا اور کس کی اسیسینیشن تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ بات جو ہے دنیا سے
بالکل بھی چھپی نہیں ہے کہ بھارت کس طرح جو ہے دوسرے ممالک کی جو سرحد ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ ٹیررزم پھیلاتا ہے. پاکستان سے بڑی اس کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ بھارت نے وقفاً فوقفاً پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی ہے. اور ان کے تو جو وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ, انہوں نے تو خود قبولا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں 20 شہریوں کو قتل کیا ہے انڈیا نے آگے. اس سے بڑا ایڈمیشن آف ٹیررزم کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس دفعہ تو وہ کہتے ہیں نا دے ہیو آؤٹ پلیڈ دیئر ہینڈ. ان کو لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں تو دنیا کچھ نہیں کہہ رہی. اس دفعہ انہوں نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر جو کہ ایک سکھ اور خالصتان تحریک کے کافی سرکردہ رہنما تھے, ان کو انہوں نے قتل کیا اور پھر انڈیا میں قتل کیا, انڈیا نے کینیڈا میں ان کا قتل کیا. اور پھر جو ہے کینیڈا میں اس کے حوالے سے پھر انویسٹیگیشن ہوئی اور پھر انہوں نے پچھلے سال جو یہ الزامات لگائے تھے کہ جی ہمیں کچھ ثبوت ملے ہیں انڈیا کی انوالومنٹ کے حوالے سے. اور پھر جب وہاں کی جو پولیس ایجنسی سے جب انہوں نے باضابطہ طور پہ جب انہوں نے اس کی تحقیقات کی تو انہوں نے اب کہا ہے کہ انہوں نے انڈیا کو, بھارت کو انہوں نے irrefutable ایویڈنسز دے دیے ہیں کہ وہاں سے انڈیا سے جو ہے ٹیررزم کی یہ ایکٹ انیشیٹ ہوئی تھی. اور جو گروپ کا کہا جا رہا ہے اس گروپ کے ٹائز ملتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے, وچ از ویری ویری شاکنگ. دس از ایکچولی ویری ڈیمنگ ایز ویل. یہاں ناظرین کو تھوڑا کانٹیکسٹ اور مزید بتاتے ہیں. ہردیپ سنگھ جن کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد یہ سارے واقعات رونما ہوئے وہ خالصتان موومنٹ کا حصہ تھے. اب یہ پرو خالصتان موومنٹ ہے کیا, یہ بھی ہم ناظرین کو ذرا تھوڑا آگاہی دیں کہ جس طریقے سے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی سپریشنسٹ موومنٹ ہوتی ہے کیونکہ ممالک جب قائم کیے جاتے ہیں باؤنڈریز ڈرا ہوتی ہیں تو یہ بہت آربیٹری ایکسرسائز ہوتی ہے. انفیکٹ پاکستان اور انڈیا کی باؤنڈری ایک رات میں لٹرلی ایک لکیر کھینچ کے ڈرا کی گئی تھی, ریڈ کلف لائن جس کو کہا جاتا ہے. تو باؤنڈریز کی جو لمیٹیشنز ہیں, ان کی جو آربیٹرینس ہے اور جو ان کی جو کس طریقے سے وہ چینج ہوتی رہتی ہے, تبدیل ہوتی رہتی ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ڈسپیوٹ کے حوالے سے, تو یہاں پہ سپریشنسٹ موومنٹس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک ملک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو نیشنز اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ہزاروں سالوں سے کر رہی ہوتی ہیں, ملک آپ ابھی بنا رہے ہوتے ہیں. تو بغیر سوچے سمجھے جب ممالک بنتے ہیں تو اس میں کئی ایسی نیشنز ہوتی ہیں جو اس طرح ان کا تاثر ہوتا ہے کہ ہمیں شاید غلط اس ملک میں ملا دیا گیا ہے. تو خالصتان موومنٹ اس طرح کی سملر سپریشنسٹ موومنٹ ہے جس میں سارے انڈیا میں موجود سکھوں کا ماننا ہے کہ ان کا ایک الگ خطہ ہونا چاہیے تھا جس کا نام خالصتان ہونا چاہیے تھا. اور آئی تھنک موئز اس میں یہ بھی تھوڑی بات کرنی چاہیے کہ ایکچولی پاکستان نے سرپرائزنگلی کافی اچھی ریلیشن شپ رکھی ہے سکھوں کے ساتھ. بالکل, اگر آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ جو خالصتان کی تحریک, اس طرح کی تحریکیں تو کئی جنم لیتی ہیں لیکن خالصتان کی تحریک کو جو گلوبل ریکگنیشن اس وجہ سے ملی کہ بھارت نے ان سکھوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا. آپ یہ دیکھیں نا جو گولڈن ٹیمپل میسیکر جو ہوا جہاں پہ سکھوں کا اس طرح قتل عام ہوا جس کی کوئی مطلب اتنا وہ بروٹل قتل عام تھا. اس کے بعد پھر اس کو ہوا ملی اور پھر اس کے بعد کس طرح پھر اندرا گاندھی کا قتل ہوا, وہ بھی تو اسی کا ریاکشن ہی آیا تھا. اس کے مقابلے میں پاکستان نے تو جو سکھ ہیں, سکھ برادری ہے, اس کو ود ان اٹس اون کنٹری ان کو اپنا پورا مذہب پریکٹس کرنے کی کھلی آزادی ہے. اور انفیکٹ جو باہر سے آنے والے یاتری ہیں پوری دنیا, اسپیشلی بھارت جس سے پاکستان کے بالکل پاکستان سے بھارت کے بالکل بھی آج کل اچھے سفارتی تعلقات نہیں, اس کے باوجود پچھلی حکومت نے اور کرتارپور بارڈر بنایا اور ریکارڈ ٹائم میں کرتارپور بارڈر بنایا تاکہ بھارت سے ویزا فری انٹری صرف $20 دے کے سکھ یاتری ہیں اور بابا گرو نانک کا جو آخری آرام گاہ ہے وہاں پہ آ سکیں. اور on this side of the border تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بھی ریزن کے لیے ویزا فری انٹری لے کے انڈیا میں چلے جائیں. ایبسولوٹلی. اور سکھوں کی جس طرح جو سکھوں کی پنجا صاحب بھی پاکستان میں موجود ہے اور بابا گرو نانک کے بھی آخری آرام کا وہی موجود ہے پاکستان میں کرتارپور کے موقع پہ. تو پاکستان نے تو سکھ برادری کو بہت زیادہ ویلکم کیا. اور ایکچولی اگر آپ کرتارپور جائیں اور اگر آپ کو ناظرین کو آئی ایم شیور ویژولز یاد ہوں گے جب کرتارپور کا افتتاح ہوا تھا کس طرح سکھ بڑا اپنے آپ کو ویلکم فیل کرتے ہیں. اور یوٹیوب پہ باقاعدہ ولاگز موجود ہے کہ وہ آتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, وہ لنگر لاہور میں جب وہ پرانی گلیوں میں جاتے ہیں تو کئی ایسی ویڈیوز اور ایسی ٹیسٹیمونیز موجود ہیں کہ سکھ ٹورسٹ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, وہ پرانی گلیاں دیکھ رہے ہیں, وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اینڈ دے آر ریممبرنگ کہ ان کے جو سٹوریز انہیں بتائی جاتی تھی پری پارٹیشن, ہاؤ دے آر میپنگ آن ٹو دس. تو آئی تھنک یہاں بہت ضروری ہے کہ ایک اور کامن بندے کا نام مینشن کرنا جس کے گانوں پر پاکستان انڈیا ہر جگہ لوگ ناچتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور ان کے میسج کو صحیح میں دل سے تسلیم کرتے ہیں. آپ دلجیت دوسنج کی بات تو نہیں کر رہی؟ ان کی بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن میں بات کرتی سدھو موسے والے کی. بالکل, جہاں چلیں
सिद्धू मूसेवाला भी बहुत जिनको कहते हैं उनका एक रेवोल्यूशनरी रैप स्टाइल था, उन जिस तरह का कंटेंट वो अपने पंजाबी एंथम्स में यूज़ करते थे, वो इस तरह का दिमाग जहनी तौर पे लोगों को उजागर कर देने वाला कंटेंट था, जिसमें वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें भी करते थे, वो पुलिस की जो है ब्रूटैलिटी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते थे। तो वो अपने ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत माने जाते थे। इनफैक्ट उनके मरने के वक्त काफ़ी दुनिया भर से, पाकिस्तान और इंडिया से जो है वो बहुत ज़्यादा मज़म्मत हुई थी। क्योंकि मैं पंजाब में आप इवन पाकिस्तान साइड ऑफ द पंजाब पे आप ट्रक्स देखें जहाँ पे ना सिद्धू मूसेवाला की वो पेंटिंग्स बनी हुई हैं और जो उनके गानों के पूरे कोड्स हैं वो टिकटॉक्स में भी लगते हैं और वो पूरी दीवारों पे बाकायदा लिखे। तो वो सिद्धू मूसेवाला को तो बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा उनकी रिकग्निशन थी। और व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो इस कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तान और सिखों के हकूक़ के लिए बहुत एक सेंटर फिगर का किरदार अदा कर रहे थे। तो जो ग्रुप कनाडा ने नॉमिनेट किया है जो कि हरदीप सिंह नजर के कत्ले आम में उनको मुलविस पाया गया, उसी ग्रुप का कहा जाता है कि उसने जो है सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी मुलविस है और वहाँ पे भी भारतीय हुकूमत की मुलविस होने के काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे भी भारतीय हुकूमत ही मुलविस थी। अच्छा, ये आई थिंक दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर्स पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो आर्टिस्ट और कलाकार अपने जान को झोंकों में डालकर एक पॉलिटिकल कॉज को अपटेक करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अटेंशन तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन गलत किस्म की अटेंशन भी मिलती है, सर्वेलेंस भी उनकी ज़्यादा होती है, उनको किसी न किसी तरह रोका भी जाता है कि वो अपने कॉज को आगे ना बढ़ा सकें। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये बात है कि जयशंकर अभी तो एससीओ में मौजूद हैं, लेकिन एससीओ से फारिग होते ही उनको एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिग मेस टू क्लियर। और मैं आपको बता रहा था जो ग्रुप जिसमें मुलविस पाया जाता है दैट इज़ अ वेरी हिंदुत्व सेंट्रिक ग्रुप और उनके जो बानी हैं वो कहा तो जाता है कि वो जेल में इस वक्त हिंदुस्तान में, लेकिन वो जेल से बैठ के भी ग्लोबली कत्लेआम करा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हिंदुस्तान में मुसलमान लीडर बाबा सिद्दीक जो कि बॉलीवुड में भी काफ़ी सेंटर फिगर थे, उनका भी मर्डर हुआ है। उसके पीछे भी इसी ग्रुप का कहा जाता है कि वो मुलविस हैं कत्ल में। तो जयशंकर डिप्लोमेटिकली भी इसको भारत का जो स्याह चेहरा है वो उसको इतनी देर तक कवर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ने वक्फन पिछले 75 साल से पाकिस्तान में बतरदीज दहशतगर्दी फैलाई और अब वो तकरीबन 7 समंदर पार भी दहशतगर्दी का उनका पहुंच गया। तो दे मस्ट भी उनके ख़िलाफ़ कहा जा रहा है कि क्योंकि ये फाइव आइज़ का पूरा एक जो है वो पूरा नेटवर्क है। और कल जब कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से पूछा गया कि आर सैंक्शंस पॉसिबल ऑन इंडिया, उन्होंने कहा नथिंग इज़ ऑफ द टेबल। तो ये जो सबसे तशवीशनाक हिंदुस्तान के लिए बात यह है कि अगर कनाडा इज़ वन ऑफ द मेन कंट्रीज़ ऑफ द G7 कंट्रीज़, अगर एक भी मुल्क की तरफ से सैंक्शंस लगेंगी कनाडा पे तो वो समझिएगा कि तमाम G7 ममालिक की दूरी के बाद ही वो सैंक्शंस लगेंगी, जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आप नाज़रीन को बताता चलूँ कि अमेरिका में भी इसी तरह एक अमरीकी शहरी पर जो कि कहा जाता है कि वो भी सिख हैं, उन पे भी जो है अमेरिका को शवाहिद मिले कि भारत से उनके ख़िलाफ़ कत्ल की मंसूबा बन रहा था, जिसके खिलाफ अमेरिका ने US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने प्रेस रिलीज़ भी जारी की और अब इंडिया से टीम जारी है, बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसको अमेरिका सबूत फराहम करेगा कि इंडियन सरजमीन से। तो नाज़रीन, आज हमने आपको आगाह किया कि जिस तरह दुनिया में अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें भी साथ साथ होती रहती हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह AI की फील्ड में जो तरक्की हुई है उसका क्या मतलब है, अल्फ़ा फोल्ड क्या चीज़ है। और ये चीज़ें समझना हमारे नाज़रीन के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से दुनिया को तब्दील कर रही है। हमारे किस किस्म के असर रसूख होंगे, कैसे हमारे ताल्लुकात होंगे आपस में, किस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं, हर चीज़ AI असरअंदाज उस हर चीज़ पर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमने आज ये भी बात की कि खालिस्तान मूवमेंट क्या होती है और इसका इंडिया पर कितना गहरा असर रहा है। इनफैक्ट इंडिया को अब उनके पास्ट के एक्शंस काट दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब इंडिया के पाँव जल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो इतना आउटरीच इतनी वाज़ेह करती थी कि अब इंडिया। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि कोइंसिडेंटली जयशंकर की मौजूदगी पाकिस्तान में 9-10 साल के बाद और इंडिया के काफ़ी हाई ऑफिशल्स का इनखिला का नोटिस रिसीव करना कनाडा में, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग वीक एंड होप वी सी यू नेक्स्ट टुमारो एज वेल। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मतलब बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।